وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات مجھ سے بیشتر کافی دیر سے آپ کا یہ پروگرام بڑی کامیابیوں کے ساتھ رواں دواں ہے. خوبصورت کلام، خوبصورت لہجے میں، خوبصورت آواز کے ساتھ آپ حضرات جناب تحسین چشتی سرنمہو کی زبانی سماعت کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. احباب کا حکم ہے انشاءاللہ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، انشاءاللہ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے خوش گزار کا. بڑی مبارک ہے یہ محفل اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رحمتوں کی پھوہار بھی اب برسنا شروع ہو چکی ہے. یہ بھی محفل کی قبولیت کی نشانی ہے. اور یہ ایسی نشانی ہے ہم اور آپ مل کر ذکر شہادت مناتے ہیں. امام عالی مقام کی محبت ہی میں تو حاضر ہے. کربلا میں معاملہ کیا تھا؟ پانی ہی تو روکا گیا تھا امام عالی مقام پر. کیا بات ہے، کیا بات. لیکن تمہاری بتا رہی ہے کہ پانی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوا. پانی کی مجال نہیں تھی. شاعر تو کہتا ہے آواز دیں تو خلد سے کوثر نکل پڑا. نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے. یہ امتحان صبر تھا ورنہ میرا حسین انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. اور اللہ کی مرضی ہے کہ دیکھ لو اے حسین، جہاں جہاں ذکر حسین ہوگا وہاں وہاں میں پانی بھیج دوں گا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ اطمینان و سکون کے ساتھ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں گے. چونکہ احباب کا حکم ہے کہ کچھ میں منظوم خراج عقیدت کے طور پر اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کر لوں. اس کے بعد انشاءاللہ چند باتیں مختصر سی ہوتی ہیں، وقت کم ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس حوالے سے گفتگو ہوگی. تو آرام سے تو دو تین شعر میں نعت پاک کے طور پر بارگاہ امام عالی مقام میں چند اشعار محبت کے طور پر حاصل کروں گا انشاءاللہ. آپ لہذا ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب وسلم
فلک کا شمس نہیں، چرخ کا ہلال نہیں، او میرے نبی کے تلووں کی ہرگز کوئی مثال، نبی کے تلووں کی ہرگز کوئی مثال نہیں، ان نماز ہم کو ملی تیرے وسیلے سے، نماز ہم کو ملی تیرے وسیلے سے، وہ کیا نماز ہے جس میں میرا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دو تین شعر ناظر پڑھ کر مطلب اور گوشے حاصل کرنا، اس کے بعد انشاءاللہ منقبت کی طرف تھوڑی چند باتیں آپ کی طرف توجہ ہے نا، مکمل توجہ ذرا محبت کے ساتھ دیتے ہیں۔ اس سج گئے غم نہیں چھوڑتے مجھ کو یہ زمانے والے، زمانے کے بے شمار رہتے ہیں، انسان پریشان رہتا ہے، لیکن جو سرکار کا دیوانہ ہے وہ کس حال رہتا ہے کہ غم نہیں چھوڑتے مجھ کو یہ میرے سر کا
بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ سر قلم ہو گیا پورا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، پورا منظر موجود ہے کہ سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے، سر قلم ہو گیا اسلام بچانے کے لیے، ایسے ہوتے محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سماعت دار ہیں اور میں چاہتا ہوں ذکر حسین ہو رہا ہے، حسینی رنگ میں آپ سماعت کرتے رہیں انشاءاللہ۔ یہ رنگ اگر ایک بار چڑھ گیا تو پھر مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ منقبت امام علی مقام کا مطلع آپ کی تحریز کر رکھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں گے۔ دل ٹھکانا سبحان اللہ، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا۔ شاید نے مطلع کہا تھا کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے، بے شک بے شک، دانا دانا آپ بھی بولیں، دانا دانا میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے۔ تو میں نے مطلع یہ کہا کہ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا۔ اور جس دل میں میرا حسین آ جائے، جس دل میں حسین پر جائے، اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کہ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، یہ خزانہ میرے
یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے اور جس جگہ حور بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حور بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حور بنائے سبحان اللہ، جن کے سائے میں کائنات ہے سب، بولو نا ایسا نام میرے کوئی بھی آپ سے سوال کرے، میں چاہتا ہوں کہ قوم کا بچہ یہ بات یاد کرے۔ سوال کیا ہے؟ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے؟ کیا بات حکمتیں تو بدلتی رہتی بے ہیں، شک، لیکن یہ شعر آپ سنیں محبتوں کے ساتھ کہ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بڑی محبتوں کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، وقت کا بھی خیال رکھیں۔ خطبہ مسلمہ کے بعد میں جس آیت کریمہ کو آپ حضرات کے حوالے کیا، سامنے رکھا اللہ کا فرمان ہے
ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، جس کا سیدھا اور آسان ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو مدد طلب کرو۔ کیا طلب کرو؟ مدد طلب کرو۔ کس سے طلب کرو؟ صبر سے اور صلاۃ سے۔ صلاۃ کو سمجھتے ہیں نا، یہ کھانے والی سلاٹ نہیں، یعنی نماز۔ مدد طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے صبر سے اور نماز سے۔ تین باتیں ہیں، انشاءاللہ اس پر تھوڑی تھوڑی روشنی میں ڈالوں گا، کیونکہ آج کی محفل کی نسبت اتنی عظیم ذات سے ہے جس کا ہم اور آپ زبان سے حق ادا نہیں کر سکتے، نہ تحریر کر سکتے ہیں۔ غالباً 1400 سال گزر چکے اس واقعے کا، قریب ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ دیکھیں ان 14 صدیوں میں ہمارے علماء نے، خطباء نے شاید ہی کوئی پہلو بچا ہوگا جس پر روشنی ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہر پہلو پر واقعہ کربلا کے روشنی ڈالی گا، لیکن بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی، مکمل سنا کوئی بیان ہی نہیں کر پا رہا، اور ایسا بھی نہیں ہے، یہ ذکر ایسا ہے، اس کی لذت ایسی ہے کہ جب یہ ذکر کیا جاتا ہے تب تازہ لگتا ہے۔ آج آپ ذکر کر رہے ہیں، بالکل تازہ لگ رہا ہے۔ جب ذکر حسین سنیں بالکل لگتا ہے کوئی نئی بات سامنے آئی۔ اتنی تازگی، اتنی زندگی اس ذکر میں موجود ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج کے بعد نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ ہوتا رہے گا، چونکہ یہ ذکر اتنا اعلیٰ ہے۔ یہ ذکر صرف ہم کو اور آپ کو پسند نہیں ہے، یہ ذکر تو اللہ کی ذات کو پسند ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، یہ ذکر ہماری کوئی ہستی یا اوقات نہیں کہ ہم کر سکیں، اتنی بڑی ذات کی شان بیان کر سکیں، بلکہ ہماری زبانوں سے یہ ذکر کرایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری زبانوں سے یہ ذکر کرایا جائے گا۔ ملت اسلامیہ، ہند کے راجہ، ہم سب کے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست عزیز، حقہ کی بنائے لا الہ سبحان اللہ۔ تو تین باتوں کا ذکر آپ کے سامنے ہوگا کہ مدد طلب کر، صبر سے اور صلاۃ سے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، یحیی الارض بعد موتها، یعنی میں نے زمین کو حیات عطا فرمائی، اس زمین کو زندگی عطا فرمائی، زندگی بخشی۔ کب بخشی؟ اس کے مرنے کے بعد۔ اب ایمان سے بتائیے، کیا یہ زمین مری تھی؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، رب کا فرمان ہے کہ یہ زمین مری ہوئی تھی، میں نے اس کو اس کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ اب اس موت کا جو ذکر آ رہا ہے، یہ موت تھی تو کون سی موت تھی، کیسی موت تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو بنایا، زمین کو وجود بخشا، تو اس زمین پر سبزہ بھی تھا، پانی بھی موجود تھا، طرح طرح کے
زمین مردہ تھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، یحیی الارض بعد موتہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے والے لوگ پیدا کر دیے۔ جب کھانے والے لوگ پیدا کیے، اب زمین ان کو فائدہ پہنچانے لگی۔ کیسے فائدہ پہنچانے لگی؟ ان کی مدد کرنے لگی۔ کیسے کرنے لگی؟ وہ جو کھانے کی اشیاء تھی نا، ان کو فراہم ہونے لگی جو لوگ زمین پر آئے۔ اب جب یہ زمین جس دن سے لوگوں کی مدد کرنے لگی، اللہ نے فرمایا یہ زندہ ہوگا۔ تو قرآن کی رو میں حیات کی ایک قسم یہ بھی ہے، زندگی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کی مدد کرنا۔ اگر کسی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، چلیں آپ ہندل ولی کی بارگاہ میں، چلیں میرے خواجہ کی بارگاہ میں، سلطان الہند کی بارگاہ میں، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں۔ 700 سال سے زیادہ ہو گئے میرے خواجہ مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ چلیں غوث اعظم کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ 700 سال سے زیادہ ہو گئے غوث اعظم مدد کر رہے ہیں کہ نہیں بے کر شک رہے؟ بے شک، حق ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مدد کرنا یہ بھی زندگی ہے۔ سوال کرتے ہیں زندگی کسے کہتے ہیں؟ ملت اسلامیہ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو زندگی یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مدد سمجھ گئے کہ کیسے مدد کی جاتی ہے۔ اب اس مدد کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ مدد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں۔ ایک مدد وہ ہوا کرتی ہے جو چھپ کر کی جائے، اور ایک مدد وہ ہوا کرتی ہے جو کھل کر کی جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مدد کی 2 قسمیں، ایک مدد وہ ہے جو چھپ کر کی جائے، دوسری مدد ہے جو کھل کر کی جائے۔ بے شک بے شک۔ حضور نے بھی اللہ سے مدد طلب فرمائی، اے اللہ اپنی جانب سے مجھ پر مدد فرما۔ کب فرمایا؟ کب عرض کیا؟ شب ہجرت۔ شب ہجرت سرکار نے دعا کی، اللہ نے مدد عطا فرمائی۔ اب وہ مدد کیسے تھی؟ بستر لگا ہوا ہے، مولا علی لیٹ گئے۔ سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی لیٹ گئے، چادر اوڑھ لیا، دشمن سمجھ رہا ہے نبی لیٹے لیٹے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ باہر حضرت ابوبکر ہیں، ساتھ میں جا رہے ہیں۔ کیا بات، سبحان بات اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ علی لیٹے ہوئے ہیں، چادر اوڑھے ہیں۔ علی جو مدد کر رہے ہیں یہ چھپ کر رہے ہیں، اور ان کا شہزادہ کربلا میں کھل کر مدد کر رہا ہے۔ اور ایسا سمٹا کہ آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یزید کا تشخص ختم ہو گیا، یزید کا نشان مٹ گیا، یزید پامال ہو گیا، لیکن آج بھی حسین زندہ ہے۔ بے شک، حق ہے۔ حسین کا ذکر زندہ ہے۔ ارے مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کی سوچ مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نصب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن مر جائے۔ ارے میرے حسین کی فکر تو آج بھی زندہ ہے، میرے حسین کا ذکر تو آج بھی زندہ ہے، میرے حسین کا نصب العین آج بھی زندہ ہے، اور میرا حسین بھی آج زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، اور تا قیامت کو زندہ رہے گا۔ زندگی میں ایمان کو سبحان اللہ۔ ذکر بھی نہیں مٹنے والا، جب یہ ذکر کرو تب تازہ ہے۔ تو بات سمجھ گئے آپ؟ اب دوسری بات سمجھے، یہ صبر کیا چیز ہے؟ یہ صبر کیا چیز ہے؟ اللہ کا فرمان ہے إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200۔ صبر کے تعلق سے آپ سماعت فرمائیں، یعنی اگر تم 20 تمہارے سامنے 200 اور تمہارے ساتھ
صبر ہے تو انشاءاللہ تم ڈٹے رہو گے، کھڑے رہو گے، صرف کھڑے نہیں رہو گے بلکہ ان 200 پر غالب آ جائے گے۔ بے شک بے شک یہ قرآن کا فرمان ہے کہ آپ 20 ہو، سامنے 200 میں آپ کے دشمن، لیکن اگر آپ کے پاس صبر ہے، صبر کی قوت ہے، صبر کی طاقت ہے، صبر کا ہتھیار ہے، صبر کا اسلحہ ہے، تو آپ ان 200 پر غالب